دور پہ دنیا نازاں تھی، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا بس یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ جانا ہی جب یاد نہیں، جانا ہی جب یاد نہیں، تو آنا ہی ناکام گیا۔ آنے والا صبح گیا یا شام گیا۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، تعریفات، تسبیحات اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جو ذات وحدہ لا شریک، علیم بذات الصدور، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید ہے۔ جس ذات کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، وہ ذات ہر ایک عیب سے پاک، یکتا، بے مثل، لم یلد ولم یولد، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید ہے۔ درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا، جو کہ سید الاولین والآخرین، امام المتقین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، میں نے آپ احباب کے سامنے سورۃ فرقان کی آیت نمبر 63 جو ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل مجھے شرح صدر عطا فرمائے، سن سنا کر اللہ مجھے بھی اور آپ احباب کو بھی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، آج جس عنوان پر، جس موضوع پر اظہار خیال کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے جہنم کا عذاب، جہنم کی ہولناکی۔ جہنم کے اندر اللہ عز و جل نے کیا عذاب ہمارے لیے تیار کر رکھے ہیں، جو نافرمان ہے رب کے، جو رب کے باغی ہے، ان کے لیے دعا ہے اللہ عز و جل ہم سب کو جو ہے جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے، جنت الفردوس بغیر حساب و کتاب عطا فرمائے۔ صاحب اور ساتھیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب جہنم جو ہے بیر کو سانس لیتی ہے تو گرمی کی شدت آتی ہے، جب جہنم اندر کی طرف جو ہے سانس کو کھینچتی ہے سردی آتی ہے۔ یہ سردیوں گرمیوں کا آنا یہ بھی ایک جہنم کے جو ہے وہ سرد گرم جو ہے حساب میں سے ہے۔ اللہ کے رسول نے جب فرما دیا ہے، اس سے بڑھ کر کون جو ہے وہ سچی بات کر سکتا ہے؟ کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ دنیا کے اندر ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ عز و جل کی عبادت کریں، اس کی تابعداری، فرما برداری کریں۔ دنیا کے اندر زندگی اور موت بنانے کا مقصد رب العالمین کا یہ ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ ہم میں سے دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ کون سا ایسا شخص ہے، کون سا میرا ایسا بندہ ہے جو بہترین عمل کرنے والا ہے۔ جو آدمی صالح عمل کر کے جائے گا اس کے لیے تو کامیابی ہے۔ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو تم میں سے
یا میں ہوں یا آپ ہیں، چاہتا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام کی ملاقات ہو جائے، رب کی رضا مل جائے۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کے لیے اللہ عز و جل نے قرآن مجید کے اندر یہ شرط عائد کر دی ہے کہ وہ عمل صالح کر کے ہے۔ بغیر عمل کے وہاں جو ہے کامیابی نہیں ہے، سرخرو نہیں ہو سکتے۔ آدمی دنیا کے اندر امتحان کی تیاری نہ کرے، کیا پیپر حل کر لے گا؟ نہیں، یہ دنیا کی زندگی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ دار العمل ہے، اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ دار الحساب ہے۔ یہ دنیا کی زندگی یہ ہمارے لیے چند ایک جو ایام ملے ہیں یہ اعمال صالح کرنے کے لیے، لیکن قیامت والے دن ہمیں جو ہے وہ موقع نصیب نہیں ہوگا جس کے اندر ہم اعمال صالح کریں اور ہم بچ نکلے جہنم سے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، کہتے ہیں آخذ من کی بھئی اللہ کے رسول نے میرے کندھے کو پکڑا، پھر فرمایا کن فی الدنیا کا انہ کا غریب او عابر السبیل، اے عبداللہ تو دنیا کے اندر ایسے ہو جا جس طرح کوئی مسافر آدمی ہوتا ہے یا کوئی پردیسی ہوتا ہے، اس طرح اپنی زندگی کو بسر کر۔ ہم میں سے کوئی آدمی، باتیں ذرا غور سے سننی ہے، جمعہ کا دن جو ہے وہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی ایک آدمی اسلام آباد جائے یا کسی برون ملک جائے، کسی کام کے سلسلے کے اندر، وہاں جا کر ہم اپنے آپ کو وہاں کا مقیم نہیں سمجھتے، ہم کہتے ہیں ہم ادھر مسافر ہیں، ہمارا گھر فلاں علاقے کے اندر ہے، فلاں ملک کے اندر ہے۔ جب ہم اپنے علاقے کے اندر پہنچتے ہیں تو ہمیں دلی سکون ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم اپنے علاقے کے اندر پہنچے۔ اسی طرح جو مومن آدمی ہے، مسلمان آدمی ہے، اس کو سکون بھی قیامت والے دن جنت کے اندر نصیب ہونا ہے، کیونکہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا کی زندگی جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے آزادی ہے، جنت ہے، کہ وہ شتر بے مہار مرغ ہے جو مرضی کرے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عبداللہ دنیا کے اندر مسافر یا اجنبی شخص کی طرح زندگی گزار۔ پھر فرمایا عبداللہ اذا اصبحت، جب صبح کر لے تو شام کی انتظار نہ کرنا، کیا پتا تجھے شام نصیب ہو کہ نہ ہو۔ جب تجھے شام میسر ہو جائے تو پھر یہ جو ہے صبح کی انتظار نہ کرنا، کیا پتا ہے تجھے صبح نصیب ہو کہ نہ ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، درجنوں واقعات ہم سن چکے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر کہ لوگ سوئے ہیں، صبح اٹھنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ یہ تو ہماری زندگی ہے۔ اس لیے میرے برادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ فرشتے لے کر آئیں گے، پھر جہنم کو لے کر آیا جائے گا۔ 70,000 لگامیں ہیں جہنم کی۔ کتنی لگامیں ہیں؟ 70,000۔ ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتہ مقرر ہے، ہر ایک لگام پر 70,000 فرشتہ مقرر ہے، اس کو پکڑے ہوئے ہیں، پکڑے ہوئے مضبوطی کے ساتھ۔ پھر جہنم کو لایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جہنم پر اللہ عز و جل نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مالک بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرشتے اللہ عز و جل نے جن کی ڈیوٹی جہنم پر مقرر کی ہے نا، جہنم پر، وہ انتہائی بد صورت ہے، بد شکل ہے، سیاہ کلر کے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی آدمی ان کو دیکھ لے تو کلیجہ پھٹ جائے، ایسی وہ بد صورت والے وہ فرشتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، میں نے اپنی بات نہیں کرنی، پورے جمعے کے اندر انشاءاللہ عز و جل قرآن و حدیث کی بات ہوگی،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بد شکل ہے ان کے کچلی والے دانت نکلے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ کچلی والے دانت نکلے ہوئے ہیں. ان کے جو جسم چوڑے ہیں نا وہ 70 سال کی مسافت ہے. استغفراللہ، اتنی مسافت، 70 سال آدمی جو ہے وہ دوڑتا رہے. اتنے چوڑے جسم والے وہ فرشتے ہیں، کالے سیاہ، اور ایسے فرشتے مقرر کیے ہیں جو ان کو حکم ہوتا ہے نا وہ حکم کے اندر وہ نافرمانی نہیں کرتے. ہم تو نافرمان ہیں نا، جگہ جگہ پر اللہ کی نافرمانی کر جاتے ہیں، لیکن جو فرشتے اللہ عز و جل نے جہنم پر مقرر کیے ہیں وہ 1 منٹ سیکنڈ کی نافرمانی نہیں کرتے. یفعلون ما تؤمرون، جو حکم ان کو ملتا ہے رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے وہ کر گزرتے ہیں. یہ نہیں چاہتے بعد میں کر لیں گے. جس طرح ہمیں 5 وقت کی اذان ہمیں سنائی دی جاتی ہے نا، مسجد کی طرف آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، پھر پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں، ابھی وقت بہت پڑا ہے. اللہ کی قسم رب نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں نا وہ نافرمانی نہیں کرتے. اور یہ تو فرشتوں کی حالت ہے. بعد صورت کلیجے پھٹ جائیں، کچلی والے دانت نکلے ہوئے ہیں، بے رحم ہے. رحم نام کی چیز ان کے دلوں کے اندر رب ذوالجلال والاکرام نے رکھی نہیں. جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور دوسری آیت وانذر عشیرتک الاقربین، اللہ کے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاند ایک عزیز و قارب جو رشتہ دار قریبی تھے ان کو بلایا. بلا کر کیا فرمایا؟ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تم کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکوں گا. حتیٰ کہ اپنی بیٹی لقت جگر فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہا، ان کو فرمایا یا فاطمہ اعملی، اے فاطمہ بیٹی عمل کر لے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا باپ قیامت والے دن تیرے کام نہیں آ سکتا. اس لیے میرے برادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر ایک تم میں سے کوئی مسئول ہے، ہر ایک کے مسئول سے جو ہے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. ہم اپنے گھر کے مسئولین ہیں. رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں واضح یہ حکم جاری کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانا. وہ جہنم کی آگ کیا چیز ہے؟ قودھا الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جن کی پوجا پاٹ کیا جاتی تھی دنیا کے اندر. ایسا سخت عذاب ہے دنیا کے اندر. یہ بولر چلتے ہیں، یہ آگ والے جو بھٹیاں ہوتی ہیں جو لوہے کو پگھلا دیتے ہیں، یہ دنیا کی آگ ہے. جو دنیا کی آگ ہم برداشت نہیں کر سکتے. لوہا کتنا سخت ہوتا ہے اس کو پگھلا دیتا ہے. پتھر کتنا سخت ہوتا ہے اس کو دنیا کی آگ پگھلا دیتی ہے. آخرت کی آگ کے متعلق کبھی ہم نے سوچا کہ کتنی سخت ترین وہ آگ ہے. اور جہنم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہوگا، اور اللہ کو یہ آوازیں لگا رہی ہوگی اللہ تیرا کوئی اور نافرمان، حل من مزید حل من مزید، اللہ تیرا کوئی اور باغی، تیرا کوئی اور نافرمان، تیرا کوئی اور سرکش ہے تو اس کو میرے اندر ڈال. اتنا سخت وہ جہنم کی آگ ہے. جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا نا، جب ان کو عذاب پہنچ رہا ہوگا، اللہ عز و جل فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. اس وقت یہ جہنمی کہہ رہے ہوں گے، وہ لوگ جن کو جہنم کے اندر ڈالا گیا ہوگا وہ یہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اللہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے، دور کر دے، ہم سے دور کر دے. ان عذاب کان غراما، وہ عذاب اتنا سخت ترین
جس کے اندر چھٹکارا ہی نہیں ہے، آدمی کو وہ ہمہ وقت پہنچ رہا ہوگا، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس کے اندر موت ہوگی، نہ جینا نہ مرنا، آدمی موت کی کشمکش کی حالت کے اندر ہوگا، جو جہنم کی آگ ہوگی۔ یہ اللہ عز و جل نے ماہ رمضان کا مہینہ جو مقدس ہمیں عطا کیا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لے، اپنی زندگی کے گناہوں کو معاف کروا لے۔ یہ وقت ہے جب جہنمیوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا نا، کس حالت کے اندر ڈالا جائے گا؟ اللہ عز و جل قرآن کریم کے اندر فرماتے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جہنمیوں کو اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور اس وقت یہ آوازیں لگا رہے ہوں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے زندگی کے اندر اللہ اس کے رسول کی تابعداری فرما برداری کی ہوتی، آج ہمیں منہ جو ہے الٹے منہ ہمیں گھسیٹ کر جہنم کے اندر نہ ڈالا جاتا، ایسا سخت ترین ہمیں عذاب نہ پہنچتا۔ یہ کاش، اللہ کی قسم قیامت والے دن کاش تو کاش رہے گی، لیکن وہاں دنیا کے اندر بھیجا جانے والا نہیں ہے۔ کئی سال تک جہنمی جو ہے جہنم کے اندر جلتے جلتے سڑتے رہیں گے اور آوازیں لگاتے رہیں گے ربنا اخرجنا، اللہ ہم کو جہنم سے نکال لے، ہم عمل صالح کریں گے۔ اللہ عز و جل کئی سال تک ان کی آوازوں کا جواب نہیں دے گے۔ اللہ خود قرآن کے اندر فرماتے ہیں اولا نعمرکم ما یتذکر فی، کیا تم کو میں نے زندگی نہیں دی تھی جس کے اندر تم نصیحت پکڑنا چاہتے تو پکڑ لیتے، آج تم کو یہ منہ نہ دیکھنا پڑتا۔ اللہ کی قسم آج زندگی ملی ہے، مہلت ملی ہے، جس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اٹھا لو۔ اللہ کی قسم قیامت والے دن یا لیتنا اطعنا واطعنا اللہ واطعنا الرسول کی صدائیں تو باقی رہیں گی، وہاں تو یہ تو کہا جائے گا کہ ربنا اخرجنا، اللہ ہم کو یہاں سے نکال لے، دنیا کے اندر بھیج دے، ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے۔ اللہ کہیں گے اولا نعمرکم ما یتذکر فی، تم کو میں نے زندگی نہیں دی تھی جس کے اندر تم نصیحت پکڑنا چاہتے تو پکڑ لیتے، آج تم کو یہاں جہنم سے نکالا جانے والا نہیں ہے۔ یہ تو جہنم کی حالت ہے۔ جو روزہ توڑ دیتے ہیں نا جان بوجھ کے، جلدی افطار کر لیتے ہیں، سنن بہقی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، وہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اودی علیہ السلام و قواعد ثلاثۃ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دین اسلام کی تین جو ہے وہ بنیاد رکھ دی گئی ہیں، ان میں سے جو آدمی ایک بھی چھوڑ دیتا ہے من ترک واحدۃ، اللہ کے رسول نے فرمایا ایک جو چھوڑ دیتا ہے وہ جو ہے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ حلال الدمی، اس کا خون بہانا حلال ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینی کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک اکیلا یکتا بمثل ہے۔ دوسری بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ نماز کا قائم کرنا۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ جو تیسری بات رمضان کے روزے رکھنا۔ ان میں سے جو آدمی ایک بات کو چھوڑ دیتا ہے نا وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر وضاحت کر دیتے ہیں، جو آدمی جلدی جلدی روزہ افطار کر لیتے ہیں نا، ابھی ٹائم نہیں ہوتا روزہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، میرے پاس فرشتے ہیں، دو رجلان، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، رات کو سویا ہوا تھا، فرشتے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے بیدار کیا، مجھے ایک بڑی اونچی پہاڑی پر لے گئے، میں نے وہاں دیکھا لوگ الٹے لٹکے ہوئے ہیں، الٹے، اور ان کے منہ جو ہے منہوں سے خون جاری ہے، چیرے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ ان کو کیوں عذاب پہنچ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کی افطاری جلدی کیا کر لیتے تھے، جو توڑ دیتے تھے۔ جب ٹائم ہی نہیں ہوتا لوگ افطار کر لیں گے تو وہ توڑ ہی دیتے ہیں نا، ان کو یہ عذاب ہے، ان کو یہ جہنم کا عذاب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کو جو ہے جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، چاہے تم کو ایک کھجور کے جو ہے وہ کھجور بھی دینی پڑے، صدقہ کرنا پڑے اللہ کے راستے کے اندر، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اتنا سخت عذاب ہے جہنم کا، اور
دوسرے مقام پر اللہ عز و جل فرماتا ہے یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس وقت جہنمیوں کو گھسیٹ کے جو ہے اندے منہ رگڑ کر کے جو ہے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اور ساتھ کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، اب عذاب چکھو نا مزے کا۔ دنیا کے اندر تم اپنی دنیا کے اندر نافرمانی کرتے رہے، اپنی من مانی کی زندگی بسر کر کے آئے ہو، اب ذوقوا مس سقر، اب چکھنے کا عذاب چکھو۔ یہ کتنا سخت ترین عذاب ہے۔ کلا انہا لظا نزاۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی، آدمی جدھر کو منہ پھیرے گا نا اسی طرف سے عذاب ہوگا۔ اور جہنم کتنی گہری ہے، کتنی گہری ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول عصر کی نماز پڑھا کر بیٹھے تھے، آواز آتی ہے، یکدم آواز آئی، بڑی خوفناک آواز تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا صحابہ کرام سے، اے صحابہ تم جانتے ہو یہ کس چیز کی آواز ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آج سے 70 سال قبل جو ہے جہنم کے ایک کنارے سے جو ہے پتھر کو پھینکا گیا تھا، آج وہ جہنم کی آخری تہہ کو پہنچا ہے۔ اتنی گہری جہنم ہے، اور ہلکا ترین جہنم کا عذاب جانتے ہو وہ کون سا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، جو اللہ کے رسول نے ہلکا ترین عذاب بتلایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ہلکا ترین عذاب جو ہے وہ میرے چاچا ابو طالب کو دیا جانے والا ہے۔ لوگ ابو طالب کو تو مسلمان سمجھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے جب فرما دیا وہ آدمی جہنمی ہے، اللہ کے رسول کا چچا ہے۔ آج کل تو مولویوں نے بڑی بڑی بحثیں اور کتابیں لکھ دی ہے ابو طالب کے متعلق۔ ابو طالب جہنمی ہے، اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے، یہ موضوع الگ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ابو طالب کو جو ہلکا ترین عذاب ہونا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعاون کرنے والا تھا، مددگار تھا، دکھ سکھ کے اندر کام آنے والا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جہنم کی جوتے پہنائے جائیں گے۔ کیا پہنائے جائیں گے؟ جہنم کے جوتے۔ وہ جہنم کے جوتے جب پہنائے جائیں گے دماغ کھولے گا، جس طرح ہنڈیاں کھولتی ہے۔ چولہے پر پڑی ہو نا، نیچے سے آگ جار رہی ہو تو ہنڈیا کی آواز آتی ہے نا، کنی کی جو برتن ہم اوپر رکھتے ہیں اس کی آواز آتی ہے نا، کس طرح آواز آتی ہے؟ وہ کنی جو ہے وہ دیگچی جو ہے وہ آواز دے رہی ہوتی ہے۔ اس طرح اللہ کے وسلم نے فرمایا اس کو جوتے جو پہنائے جائیں گے اس کا دماغ ابو طالب کا ایسے کھولے گا جس طرح ہنڈیا جو ہے وہ آگ پر کھولتی ہے، آوازیں دیتی ہے۔ یہ جہنم کا ہلکا ترین عذاب ہے، جہنم کا۔ اس سے سخت ترین عذاب اللہ عز و جل فرماتے ہیں فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج کو جو ہے اس دن نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ اس دن کوئی چھڑانے والا ہے، نہ کوئی سفارشی ہے۔ اس دن معاملہ کیا ہوگا؟ لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ، آدمی کو تھور کا جو درخت ہوتا ہے اس کا کھانا کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ بھوکے ہوں گے نا، وہ اللہ سے فریاد رسی کرے گا کچھ کھانے کے لیے مل جائے، ہم کھا لیں تاکہ فائدہ اٹھا لیں۔ ہمیں جو بھوک لگی ہوئی ہے ہماری بھوک ختم ہو جائے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، ایسا یہ کھانا کھلایا جائے گا، یہ کھانے کے لیے تھور کا درخت دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل خود فرماتے ہیں لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ وہ ان سے جو ان کو طاقت آئے گی نہ ان کو موٹاپا پہنچے گا، قوت نہیں ملے گی۔ دوسرے مقام پر اللہ عز و جل فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر وہ فریاد رکھی کریں گے، سورۃ کاف کے اندر فریاد رکھی کریں گے اللہ کچھ ہمارے لیے پینے کے لیے مل جائے۔ اور جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی، جہنمیوں کی پیپ، جہنمیوں کو جو اب منہ کے قریب کریں گے ہونٹ کئی گنا جو ہے وہ لمبے ہو جائیں گے، جب پیٹ کے اندر وہ پیپ جائے گی تو پیٹ پھٹ جائے گا۔ یہ حالت تو جہنمیوں کی ہونی ہے، یہ جہنمیوں کا حال ہونا ہے۔ ہم جہنم کے عذاب سنتے رہتے ہیں لیکن اللہ کی قسم رب سے ڈر کر جو ہے رب کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، رب سے استغفار نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے
اے لوگو یا ایھا الناس انی اتوب فی یوم و لیلۃ 100 مرۃ، میں دن اور رات کے اندر رب ذوالجلال والاکرام سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تم بھی اللہ عز و جل سے استغفار کیا کرو۔ اب ہم دیکھیں، ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی کی بنیاد پر روزانہ اللہ عز و جل سے استغفار کرنے والے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والے ہیں۔ کیا پتا ہے کون سا لمحہ، کون سا منٹ سیکنڈ ہمارے لیے آخری ہو اور ہم دنیا سے چلے جائیں۔ اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، جہنم کی آگ، ان کے لیے یہ فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ تم مر جاؤ، یہ فیصلہ نہیں ہوگا، ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ان سے ان کا عذاب تخفیف کیا جائے گا، کم عذاب بھی نہیں ہوگا۔ کذالک نجزی کل کفور، اللہ عز و جل فرماتے ہیں ہم اسی طرح اپنے نافرمانوں کو جو ہے وہ بدلہ دیتے ہیں، جزا دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ اور جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا جہنم کے اندر، پھر وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اللہ ہم کو جہنم سے نکال لے، ہم عمل صالح کریں گے۔ لیکن کیا ہے؟ اللہ عز و جل کی طرف سے اعلان ہوگا وجاءکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تم ڈر جاتے، نصیحت پکڑنا چاہتے تو پکڑ لیتے، ہم نے مہلت دی تھی، فائدہ اٹھانا چاہتے تو فائدہ اٹھا لیتے۔ فذوقوا، پس تم عذاب کو چکھو، کتنا سخت ترین عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن موت کو مینڈے کی حالت کے اندر لے جایا جائے گا، جہنمیوں کو بھی آواز لگائی جائے گی اور جنتیوں کو بھی آواز لگائی جائے گی، انہی کے سامنے جو ہے اس موت کو ذبح کیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا اے جنتیوں، آج کے بعد جو ہے کوئی موت نہیں ہے تم پر، اور اے جہنمیوں تم پر بھی آج کے بعد تم پر کوئی موت نہیں ہے۔ جہنمی اس وقت واہ ویلا کریں گے، چیخیں گے، آوازاری کریں گے، واللہ اللہ کی قسم اس وقت کا چیخنا، اس وقت کا چلانا کسی کام نہیں آئے گا، کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ حالت و کفیت جہنمیوں کی ہوگی۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی حالت کے متعلق، جب ان کو کوئی چیز کھانے کے لیے دی جائے گی نا، ان کی انتڑیاں جو ہے وہ پیٹ سے باہر نکلیں گی نا، وہ انتڑیوں کے ارد گرد ایسے گھوم رہے ہوں گے جس طرح گدھا جو ہے وہ اپنی چکی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ یہ حالت جہنمیوں کی ہوگی، جہنمیوں کی، جو عذاب جہنم کے اندر جہنمیوں کو دیا جانے والا ہے۔ اور جس وقت اللہ عز و جل قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں جہنمیوں کو عذاب پہنچ رہا ہوگا، جہنمیوں کو اس وقت ان کی جب جلدیں پہلے والی گل جائیں گی، جل جائیں گی، بدلناہم جلودا غیرہا، اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ان کی جلدوں کو پھر ہم دوبارہ سے نئے سرے سے فٹ کریں گے۔ پھر کیوں؟ تاکہ وہ عذاب چکھے، ان کو پتہ چلے، وہ نئی نئی جلدیں لگتی رہیں گی، نئی نئی کھالیں جو ہے جسم پر چڑھتی رہیں گی، عذاب چکھتے رہیں گے۔ اللہ کی قسم جہنم کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ جہنم سے ہمیں بچا لے۔ یہ تو میں نے تھوڑے سے تذکرے کیے جو آپ کے سامنے قرآن کریم کے، وہ لوگ اللہ کی قسم جو دنیا کے اندر اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے نا، مال کی زکوٰۃ، یہ مال بھی قیامت والے دن اللہ کی قسم وبال جان ہے، وبال جان، عذاب کی صورت ہے ہمارے لیے۔ بچھو بن کر، سانپ بن کر یہ ڈسے گا اور کہے گا انا مالکا وانا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جو دنیا کے اندر جس کو لکا چھپا کر رکھتا تھا، رب کے رستے کے اندر نہیں نکالتا تھا۔
یہ وہ عذاب بچھو اور سانپوں کی صورت کے اندر ہمیں پہنچے گا، اور ساتھ یہ کہے گا انا مالکا و انا کنزکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور یہ تو مال ہے۔ دوسری بات یہ ہے، آخری حدیث سنا کر جو ہے بات کو ختم کرتا ہوں، ٹائم پورا ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا حل تدرون مل مفلس، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس ترین غریب شخص کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من لا درہم لہ ولا دینار لہ، وہ آدمی جو ہے امت کا مفلس غریب شخص ہے جس کے پاس نہ مال ہو، نہ دینار ہو، نہ درہم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں، یہ نہیں ہے، بلکہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جس نے اپنی زندگی کے اندر اعمال تو بڑے کیے ہوں گے، نیک تھا، لیکن اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال چوری کیا ہوگا، کسی کو کوئی تکلیف، کسی کو کوئی تکلیف، لیکن قیامت والے دن جب حساب ہونا ہے نا رب ذوالجلال والاکرام کے سامنے، تو جب اس کا حساب ہو رہا ہوگا اس وقت کچھ لوگ آ جائیں گے، کہیں گے اللہ اس نے مجھے جو ہے گالی دی تھی، کوئی کہے گا اللہ اس نے میرا خون بہایا تھا، کوئی کہے گا اللہ اس نے میرا مال چرایا تھا، کوئی اللہ کے دربار کے اندر شکایت درج کروائے گا۔ اس وقت حالت کیا ہوگی؟ معاملہ یہاں تک پہنچے گا، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ اس کی نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، ابھی تک لوگ حقدار جو ہے وہ لینے والے باقی ہوں گے ابھی تک، پھر معاملہ یہاں تک پہنچے گا ان لوگوں کی جو ہے وہ برائیاں لے کر اس آدمی کے کھاتے کے اندر پلڑے کے اندر ڈالی جائیں گی، اس شخص کو جو ہے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ ایسی زندگی تو ہم کہیں گزار تو نہیں رہے کہ ہم زندگی کے اندر نمازیں تو پڑھے، زکوٰۃ تو دے، روزے تو رکھے، لیکن ہم سے کئی لوگ جو ہے وہ پریشان ہوں، کئی لوگوں کو ہم نے تکلیفیں دی ہوں، ہم بظاہر سمجھ رہے ہوں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، جنت کے حقیقی متلاشی ہیں، ہمیں جنت مل جائے گی۔ اللہ کی قسم زندگی کو ایسے بسر کرو کہ کہیں کسی کو ایسی تکلیف نہ پہنچے، قیامت والے دن اللہ کی قسم ایک نیکی بھی کوئی نہیں دے گا اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لا وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے، نہ والدین ادھر کام آنے آئے، نہ تمہاری اولاد نے کام آنا ہے، کام آنے ہیں تو نیک اعمال کام آنے ہیں۔ اس لیے میرے برادر باتیں تو بہت پڑی تھی آپ کو سناتا، لیکن ٹائم ہو چکا ہے، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ عز و جل سناؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، جہنم سے بھی ہمیں جو ہے بچائے، جنت الفردوس کا بغیر حساب و کتاب داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمت جرت نہیں ہے کہ اللہ تیرے سامنے ہم کھڑے ہو کر، تیرے دربار کے اندر کھڑے ہو کر اللہ ہم حساب دے سکیں۔ اللہ تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ ہے، اللہ ہمیں بغیر و حساب و کتاب جنت کا جو ہے داخلہ نصیب فرمانا۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں جو باقی زندگی ہے وہ دین اسلام پر بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے مسلمان فوت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جو جتنے مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جتنے مسلمان بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔